70,000 مردے زندہ ہو گئے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس واقعے کے بارے میں سنیں گے کہ کس طرح یہ مردے زندہ ہوئے اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، اور یہ قرآن پاک میں کہاں موجود ہے، آئے تفصیل سے سنتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ اس رمضان ہم آپ کے لیے ایسے قرآنی واقعات لے کر آتے رہیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بہت ہی عبرت والا اور نصیحت والا واقعہ ہے، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو جانتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ 70,000 مردے زندہ ہونے کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ تو اس کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، ان کے شہر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا تھا، جس کے چلتے وہ لوگ شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو حکم دے کر ان لوگوں کی طرف بھیج دیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ ایک بلند پہاڑی پر جا کر بلند آواز سے کہا کہ منہ تو، یعنی کہ تم سب مر جاؤ، جس کے بعد بھیانک چینخ سن کر وہ لوگ، جن کی تعداد تقریباً 70,000 تھی، وہ سب بنا کسی بیماری کے سب اچانک مر گئے۔ اب ان مردوں کی لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام بھی نہ کر سکے۔ اب ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں 8 روز تک پڑی رہیں، سڑنے لگیں، اور پورے جنگل اور اس کے اطراف میں بدبو پھیل گئی۔ چنانچہ لوگوں نے یہ دیکھ کر ان کے آس پاس دیوار کھڑی کر دی تاکہ ان کی لاشیں درندوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا۔ اپنی قوم کی 70,000 لاشوں کو اس طرح بنا کفن کے دیکھ کر آپ علیہ السلام کا دل رنج و غم سے بھر گیا، اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی کی وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ یا اللہ، یہ تیری وہ قوم تھی جو تیری حمد اور توحید کیا کرتی تھی۔ آپ دعا میں مشغول ہی تھے کہ آپ پر ایک وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ۔ یہ سن کر ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور یہاں تک کہ وہ ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ اب پھر یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تمہارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، ان مردوں سے یہ کہہ دو کہ اللہ کے حکم سے تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کے فرمانے کے فوراً بعد ہی وہ 70,000 لوگ جو اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں مر گئے تھے، وہ اللہ کے نبی کی دعا سے زندہ ہو کر یہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ و بحمدک لا الہ الا انت۔ یہ پڑھتے ہوئے وہ سب لوگ اپنے شہر میں واپس چلے گئے اور دوبارہ آباد ہو گئے۔ لیکن ایک عجیب بات اور بتانی ہے کہ ان سب پر ان کی موت کی یہ نشانی باقی رہی کہ ان کے اولاد میں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بو آتی تھی، اور یہ جو بھی کپڑے پہنا کرتے تھے تو وہ کفن کی طرح میلا ہو جاتا تھا۔ اور آج بھی ان کے اولاد کے جو افراد اس دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے بھی یہ بو آتی ہے، اور وہ جس بھی لباس کو پہنتے ہیں وہ کفن کی طرح میلا ہو جاتا ہے۔ آئے اب قرآن پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت برحق ہے، اور ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، موت نے آ کر رہنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اور ایسے قرآنی واقعات اس پورے رمضان میں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔